ٹائرز کے چرچرانے کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی تو اس کی گاڑی کے پیچھے آتی اس کے گارڈز کی جیپیں بھی رک گئیں۔ باہر موسم بدل رہا تھا، فضا میں ڈھلتی دوپہر کے سنگ ہوائیں رقص کرنے لگی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی خوشگوار ہوا کی ایک لہر نے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جس کا اثر لیے بنا وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گھوم کر علیشا کی جانب کا دروازہ خود کھولا تھا۔ علیشا نے ایک بھیگی نظر اس پر ڈالی، پھر لب بیچتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی تھانے سے انسپکٹر باہر نکل رہا تھا۔ اس کی پشت سے نمودار ہوتے عبدالعزیز چوہان کے چہرے پر غصہ تھا۔ علیشا پر نظر پڑتے ہی وہ بدر کی طرف اشارہ کرتا انسپکٹر پر گرجنے لگا، جبکہ علیشا کی نگاہیں شہیر کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بدر نے بروقت اسے بازو سے تھام کر گاڑی سے لگایا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو، اس کی تھوڑی اونچی کرتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ مردوں کے اس ہجوم میں بدر کی بے باکی پر علیشا کے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا۔ لب بیچتے ہوئے اس نے بدر کی طرف دیکھا، لیکن اس کے ضبط سے سرخ پڑ چکے چہرے پر نظر پڑتے ہی علیشا کو اپنی تیز رفتار دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ طلاق طلاق کرتی پھر رہی ہو، اگر دے دوں تو کیا سہ لوگی؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بے حد مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی طرف لپکتے عبدالعزیز چوہان کو بدر کے گارڈز نے بروقت سنبھالا تھا، جبکہ شانزل انسپکٹر سے بات کر رہا تھا۔ بدر کے سوال پر علیشا کی آنکھیں چھوٹی ہو کر مزید موٹی لگنے لگیں۔ ان میں بھرتا پانی چیخ چیخ کر نہیں کہہ رہا تھا، تمہاری خاموشی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تمہارے بچے کچے خاندان کو آگ میں جھونک دوں۔ اس کے دائیں جانب گاڑی کی چھت پر ہتھیلی جماتا وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تو اس کی طرف دیکھتی علیشا نے آنسو ضبط کرنے کو نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ بدر کی آنکھیں جلنے لگیں۔ میرے دل میں جلتی شمع کو شعلہ تم نے بنایا ہے علیشا چوہان۔ اب جو بھی تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اس آگ کی لپیٹ میں آئے گا جو یہاں میرے سینے میں دہک رہی ہے۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے بدر نے اپنے سینے پر انگشتے شہادت رکھی۔ مجھ سے الگ ہونے کی کوشش میں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے وقفہ لیا۔ علیشا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ تم بیوہ تو ہو سکتی ہو علیشا چوہان، لیکن بدر لغاری سے طلاق لینا ناممکنات میں سے ہے۔ بدر نے اپنے لفظوں میں سے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ علیشا کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ اس کی سائڈ سے ہاتھ ہٹاتا وہ پیچھے ہو گیا۔ علیشا بھیگی آنکھوں سے اسے تھانے کی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے اسے تھاما تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے شہیر، کیوں؟ وہ روتے ہوئے دبی دبی سی آواز میں چیخی۔ شہیر خود بھی رونے لگا تھا۔ کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ کچھ ایسا کہ سب اوکے ہو جائے، سب مکمل ہو جائے، بالکل پرفیکٹ۔ اس سے الگ ہوتی وہ بچوں کے سے انداز میں بولی۔ شہیر کو اس پل وہ خود سے چھوٹی لگی تھی۔ زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی آپا، اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ امپرفیکٹ رہتا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ گلوگیر لہجے میں بولا تو علیشا نے اپنے گال رگڑتے ہوئے بدر کی پشت کو دیکھا۔ جب انسپکٹر اور شانزل کے قریب کھڑا علی حیدر سے محو گفتگو تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، زندگی عجیب ہے، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے وہ ہنوز بدر کے چوڑے شانوں کو تک رہی تھی۔ زندگی عجیب ہے شہیر، اور زندگی جیسے لوگ اس سے بھی زیادہ عجیب، کہتے ہوئے آنکھ سے آنسو چھلکا تھا۔ دونوں ہی انسان کو چین سے جینے نہیں دیتے۔ اس کی آواز میں شکست تھی۔ شہیر کو شدت سے اس کی بکھری حالت کا احساس ہوا تھا۔ مرے ہوئے باپ کی محبت میں وہ زندہ بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ لب بھیجتے ہوئے اس نے علیشا کو خود سے لگا لیا جو اب بہت مدھم بول رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا شہیر، مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ تھک گئی ہو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ اسے لیے وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ تبھی بدر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ شہیر کے حصار میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ علی حیدر اس کی ضمانت کے کاغذات وہاں لے آیا تھا اور اب وہی انسپکٹر سے نپٹ رہا تھا۔ بدر نے علیشا پر سے نظر ہٹا کر
عبدالعزیز چوہان کی طرف دیکھا جو دوسری جانب کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے مقابل آ گیا۔ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا جتنا اسے تم نے بنا دیا ہے چوہان۔ اس کے مکروہ چہرے کو سرد نظروں سے دیکھتا وہ بولا، تمہاری زندگی اس سے کئی گنا پیچیدہ نہ بنا دی تو مجھے سردار شمس البدر لغاری نہ کہنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں گرایا تو عبدالعزیز چوہان نے تھوک نگلتے ہوئے بظاہر لبوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سردار سائیں، سب کیا دھرا تو آپ کا ہے۔ وہ انجان بنا، میرا کیا کبھی دھرا نہیں رہتا چوہان۔ جس دن میں نے کچھ کیا اس دن تم کچھ بھی کرنے دھرنے قابل نہیں رہو گے۔ ایک تمسخر اڑاتی نظر اس پر ڈالتا وہ پلٹ گیا۔ عبدالعزیز چوہان نے لب بھینچتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی تھی۔ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کی غلطی کر تو بیٹھا تھا، لیکن اب انجام کے خوف سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ جبکہ علی حیدر کو مزید ہدایات کرتا وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ شاندل اس بار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تھوڑا ہی آگے جانے پر اسے منصب کی کال آ گئی تو اس نے ریسیو کر لی۔ کیسے یاد کیا؟ فون کان سے لگاتے ہی بدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سلام دعا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ویسے؟ دوسری جانب وہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ چیز میری طبیعت کا خاصا نہیں ہے۔ بدر کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن اگر مقابل کوئی خاص ہو تو طبیعت کے خلاف جا کر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بدر لغاری۔ منصب بھی سنجیدہ ہوا۔ اس وقت تمہاری کال اپنی طبیعت اور موڈ دونوں کے خلاف جا کر ہی اٹینڈ کی ہے، بدر نے کہا تو دوسری جانب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ ہوا ہے؟ منصب نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم نے کال کیوں کی؟ بدر نے اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے بدر؟ منصب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم بتا رہے ہو یا میں کال کاٹ دوں؟ بدر کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کی بات سنتا منصب دوسری جانب لب بھینچے مجبور ہو گیا۔ ایک قتل کیس ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے حل کرنے میں میری مدد کرو۔ چاروں ناچار اسے بدر کو سب کچھ بتانا پڑا۔ مقتول کو زد و کوب کر کے یہاں کہاں پھینکا تھا انہوں نے؟ وہ پوچھتے ہوئے بدر نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی۔ مسجد سے تھوڑی دور اگلی گلی میں، منصب نے اپنی معلومات کے مطابق اسے جواب دیا۔ پھر کیا انہوں نے اسے اٹھ کر آگے بڑھتے دیکھا یا وہ بہت زیادہ زخمی ہونے کے باعث وہیں پڑا رہا؟ اس نے مزید پوچھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہوش میں تھا اور مغلظات بکتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اور اس کی لاش کہاں سے ملی؟ بدر نے پوچھا۔ مسجد کے عین سامنے، منصب کے جواب نے اسے سوچ میں ڈال دیا۔ تو پھر انہیں صرف شک کی بنا پر کیوں حوالات میں ڈال رکھا ہے؟ بدر نے گاڑی روک دی۔ کیونکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اسے مار کر وہاں پھینکا تو وہ ہوش میں نہیں تھا، اور آدھی رات کو جب وہ ہوش میں آیا تو ان سے لڑنے کی غرض سے دوبارہ مسجد کی طرف آیا ہوگا، لیکن ان تینوں نے فجر کے وقت اسے مزید مارا، اتنا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ منصب نے اسے تفصیل بتائی۔ ان تینوں میں سے کسی نے مقتول مردہ حالت میں وہاں پایا تھا یا کسی اور نے؟ بدر نے اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں یاقوت کو گھمایا۔ ان تینوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ جب وہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد آیا تو وہ باہر ہی آڑا ترچھا پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ تو خود اسے قریبی کلینک تک لے کر گیا، لیکن وہ مر گیا۔ منصب کی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو بدر نے ہنکارا بھرا۔ انٹرسٹنگ۔ لفظ کیڑتا وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا لگ رہا ہے تمہیں؟ منصب کے سوال پر بدر نے اپنی ایک ابرو کھجائی۔ مرتے وقت اس نے کچھ کہا؟ بدر نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، وہ اپنی نماز فجر کے لیے فکر مند تھا، منصب نے لاپرواہی سے کہا۔ الفاظ کیا تھے اس کے؟ بدر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ نماز فجر پڑھنا چاہتا تھا وہ، منصب نے کچھ نہ سمجھی بھرے انداز میں کہا۔ صرف فجر یا نماز فجر کہا تھا اس نے؟ بدر ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا۔ فجر، صرف فجر فجر کر رہا تھا وہ۔
ملزمان میں سے ایک نے مجھے یہی بتایا ہے، منصب نے کچھ سوچ کر بتایا۔ مقتول میرڈ تھا؟ نہیں، ان میرڈ تھا ابھی، منصب کی الجھن آمیز آواز فون کے سپیکر سے ابھری۔ فائنینشلی اسٹیبل تھا؟ گھر گھر جا کر قرآن پاک پڑھانے والا سفید پوش تھا یار۔ پتہ کراؤ اس کی اسٹوڈنٹس میں کوئی فجر نامی لڑکی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیس میری طرف سے سالو ہے، بدر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فجر اس کی معشوقہ ہے اور اسی کے گھر والوں نے اس کا قتل کروایا ہے۔ بدر نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ 5 وقت کا نمازی بندہ تھا یار۔ منصب حیران ہوا۔ 5 وقت کی نماز میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھتے ہو، سو واٹ؟ تمہیں محبت نہیں ہوئی؟ یا میں تمہاری بہن کے عشق میں غرق نہیں ہو رہا؟ وہ اس حد تک صاف گو ہوگا یہ منصب نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے، یہ مرید لوگ باعمل ہوتے ہیں، منصب بامشکل کہہ پایا۔ تو ہم بے عمل ہیں؟ بدر نے اسٹیئرنگ وہیل گھما کر موڑ کاٹا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، منصب جھنجھلا گیا۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں نہیں مانتا، اور میں جو کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ وہ لڑکا مرتے وقت اپنی معشوقہ کا نام لے رہا تھا، بدر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تو منصب پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ اتنا مت سوچو، یہ محبت بہت بری چیز ہے، بعض اوقات مومن کو کافر اور کافر کو مومن بنا دیتی ہے۔ مرتے وقت اگر اسے کلمے کی بجائے اپنی معشوقہ کا نام سوچ رہا تھا تو سمجھ لو پھر کہ محبت نے اسے کیا بنا دیا۔ بدر نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ دوسری جانب وہ خود بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے بہت دور تک نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر ذرا سی جھکا کر اپنے گریبان میں ڈال لیتا تو لمحہ لگتا وہ جان لیتا کہ بدر لغاری کے الفاظ کس قدر سچے ہیں۔ نشہروں کی سڑکوں پر گہری ہوتی رات میں منصب شاہ کی گاڑی دھول اڑاتی بڑی حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ سیاہ آسمان کا رنگ اس کی آنکھوں میں اترنے لگا تو عالم نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب سے منصب شاہ نے گدی سنبھالی تھی، وقار عالم شاہ نے ایک مستقل ڈرائیور اس کے زیر نگرانی دے دیا تھا، جبکہ مسلح افراد کی 2 جیپیں حویلی سے باہر اس کی حفاظت میں اس کی گاڑی کے پیچھے ہی بھاگتی نظر آتی تھیں۔ کراچی سے واپسی پر سکھر ہی کی حدود کے قریب اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اتفاقاً منصب شاہ اس علاقے میں تھا، تو عالم نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ ہی حویلی آنا مناسب سمجھا تھا۔ منصب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ خود بے دم سا آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ وہ وہاں چلا تو گیا تھا، لیکن دل تو نہ جانے کتنے دنوں سے حویلی کی اونچی دیواروں میں سر پٹک رہا تھا۔ سو دل کو سکون دینے کی خاطر وہ سرے شام ہی نوشہروں کے لیے نکل پڑا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے منصب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بدر سے بات کرنے کے بعد اس کے کہے کے مطابق امام مسجد سے مقتول کے شاگردوں کا نام پتہ کرنے کی بابت ہی محو گفتگو تھا کہ تبھی عالم کی کال آ گئی تھی۔ انہیں یہ فریضہ سونپ کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ عالم کو پک کرنے سے لے کر اب تک ان دونوں کے مابین کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں بیزار سا بیٹھا دیکھ منصب کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ منصب کی مدھم آواز پر عالم نے جلتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر بہت آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ منصب نے پریشان حال ماں کی مانند فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو عالم دھیرے سے ہنسا۔ ایسے نہیں کرو، میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا۔ عالم نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا تو منصب نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر دی۔ وہ سڑک ویران پڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی حادثہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر کبھی جتایا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فکر نہیں کرتا۔ کہتے ہوئے منصب نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو عالم کی آنکھوں میں اذیت ہلکورے لینے لگی۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں منصب شاہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر اپنی جان بھی وار سکتے ہو، عالم نے ٹھہر کر مدھم لہجے میں کہا تو منصب نے گاڑی روک دی۔
پیچھے اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی گاڑیوں کے ٹائر بھی چرچرائے تھے۔ تو پھر بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ منصب نے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے گاڑی سے اتر گیا۔ منصب بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ بدر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ منصب نے سنجیدگی سے پوچھا تو عالم فوراً اس کی جانب گھوما۔ اس کا نام بھی برا لگتا ہے مجھے، لیکن تمہارے منہ سے اس کا نام مجھے زہر لگتا ہے منصب، مت لیا کرو، عالم نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو منصب اسے دیکھتا رہ گیا۔ عالم، وہ علیشا کا شوہر ہے یار، منصب نے کہا تو عالم نے سر جھٹکا۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا منصب، وہ کسی ضدی بچے کی مانند بولا۔ اچھا تو جس کے بارے میں کرنا چاہتے ہو وہ تو کرو، منصب نے نرمی سے کہا تو عالم نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیا کہوں، کیسے کہوں، میں تھک گیا ہوں بس، وہ شکست خوردہ سے انداز میں بولا تو منصب نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ تو وجہ مرہا ہے؟ وہ اب درست مقام پر پہنچا تھا۔ عالم نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہولے سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں بہت برا ہو گیا ہوں منصب، بہت عجیب، مجھے اب میری سمجھ نہیں آتی، بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ رو دینے کو تھا۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں۔ دعا کرتے ہو؟ کی ہی نہیں جاتی، یہی تو مسئلہ ہے۔ دعا حل ہے عالم شاہ، دعا کیا کرو۔ جب میں دعا کرتا ہوں تو اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا ہوں، اور جب وہ قریب محسوس ہوتا ہے نا تو مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ اپنی بدترین ذات بھی اچھی لگتی ہے یار، مدھم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا، وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے عالم کی آنکھیں لمحے بھر کو حیران ہوئی تھی۔ وہ خود بچپن سے ہی 5 وقت کا نمازی تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص شاید ہی کبھی 1 وقت کی نماز بھی ادا کر پایا ہو۔ اس نے 18 کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سینے پر ٹیٹو گتھوا لیا تھا، کلائیوں میں بینڈ، انگلیوں میں چھلے اور انگوٹھیاں، گلے میں چین اور شرٹ کے بٹن بند کرنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں وہی تھا جو آج اسے دعا کے معنی بتا رہا تھا، وہی جس کے دن اپنے رنگین مزاجوں کے ساتھ نت نئے تھرلز کرتے گزرتے تھے تو راتیں نائٹ کلبز میں سرک جایا کرتی تھی۔ وہ شرط کے نام پر جوا کھیلنے کا عادی، چسکے کے نام پر شراب کی بوتلیں حلق میں انڈیل جایا کرتا تھا، اور آج وہ منصب شاہ کتنا مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہ اللہ کی بات کر رہا تھا، کتنی عقیدت، کتنی محبت سے۔ عالم کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ اس نے بامشکل اس بات میں سر ہلایا تو اس کی سوچوں سے بے بہرا منصب نے ہولے سے مسکرا کر اسے خود سے لگا لیا۔ عالم نے پلکیں چپکاتے ہوئے، لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کے گرد شکنجہ مضبوط کیا تو منصب دھیرے سے ہنسا۔ اوہ یار، ہولے سے بولتے ہوئے منصب نے بھی جوابی کارروائی کی تو وہ بھی ہنس پڑا۔ دونوں بھائیوں کو یوں آدھی رات ایک دوسرے سے لاڈ بکھیرتے دیکھ ان کے مسلح آدمی بھی مسکرائے تھے۔ آسمان پر چمکتے تارے مزید روشن ہوئے تھے۔ نہیں کھانی مجھے کوئی دوائی، دور کرو اسے، ملازمہ کا ہاتھ چٹکتی وہ چلائی تھی۔ کمرے میں آتا شہیر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے اسے بازوؤں سے تھامتا وہ بولا ہی تھا کہ علیشا نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ کون سا ڈاکٹر اور کون سی دوائی ہے یہ جو مجھے بس کھاتے ہی رہنا ہے؟ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بولی۔ آپ کی صحت کے لیے، اس نے پھر سے بولنے کی کوشش کی لیکن علیشا نے پھر سے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ہوا ہے میری صحت کو؟ کیا مجھے بخار ہے؟ پوچھتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے کو چھوا، وہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ ملازمہ خاموشی سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ مجھے چکر بھی نہیں آتے، کوئی کمزوری نہیں ہے مجھے، پھر کیوں کھاؤں میں یہ گولیاں؟ اسے پیچھے دھکیلتی وہ گررائی۔ یہ ضروری ہے، شہیر نے بامشکل کہا۔ تم چھپا رہے ہو مجھ سے، بتا نہیں رہے مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شہیر نے اسے پھر سے تھاما۔ تو پھر کیسا ہے؟ کیا ویسا جیسا وہ وکیل کہہ رہا تھا؟ پوچھتے ہوئے علیشا کی نگاہ پل بھر کو ساخت ہوئی تھی۔ کیا سچ ہے؟ مجھے بتاؤ شہیر، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ بکھرنے لگی۔ ان چند دنوں میں ہی اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ پلیز مت روئیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا اس وکیل نے کہا ہے، وہ صرف آپ کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔
شہیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو علیشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے شہیر، سب کچھ بگڑ گیا ہے، سب کچھ۔ یہ کیسے سنورے گا مجھے بتاؤ۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ آپ خام خواہ خود کو ہلکان کر رہی ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا نا آپ سے۔ شہیر نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ کیسے؟ اگر اس نے مجھے نہ چھوڑا تو؟ اس کے لب بچوں کسی انداز میں واہ ہوئے۔ تایا سائی کیا کریں گے؟ وہ متفکر تھی۔ اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ کہتے ہوئے اس بار اس کی بھوری آنکھوں میں ویرانی سی اتر آئی۔ میں کیا کروں گی شہیر؟ اس کی آواز سرگوشیانہ تھی۔ شہیر نے بے اختیار اسے خود سے لگا لیا۔ وہ اسے برباد کر دینا چاہتا تھا، جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن ایسا وہ چاہتا تھا۔ اور اب اس کے دل میں علیشہ چوہان کے لیے چاہت، انسیت، محبت زور پکڑ رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس کی تباہی سے خوفزدہ ہو رہا تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپا؟ کیا آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے بہت آہستگی سے پوچھا تو علیشہ نے سر اٹھا کر دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر بے بسی رقم تھی۔ دل میں سلگتی محبت بھڑکنے لگی، لیکن دماغ میں گھسے فتور نے ایک بار پھر اسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ لب بھینچتے ہوئے علیشہ نے بامشکل نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کا جواب سمجھتے شہیر کو اس کے جواب کے برعکس اس کی آنکھوں کی التجائیں سمجھ آ گئی تھی۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے علیشہ کا سر دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ علیشہ نے اپنی دکھتی آنکھیں موند لی۔ ولی، ولی کہاں ہو تم؟ اپنی چھڑی سنبھالے وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے اسے پکار رہے تھے۔ وہاں سناٹا تھا، محیط سناٹا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مسجد کے اندر سے کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ بابا، بابا، ولید شاہ کی آواز پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے، سر اٹھایا، اوپر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ جتنی سیڑھیاں وہ چڑھ آئے تھے ابھی اتنی ہی باقی تھیں، جس سے آگے مسجد کے صحن کا کچھ حصہ انہیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ بھی سنسان تھا۔ تو پھر ولید شاہ کہاں تھا؟ ولی، میرے بچے، میں یہاں ہوں۔ کہاں؟ کہاں ہو تم؟ بھاگنے کے سے انداز میں سیڑھیاں چڑھتے وہ چیخے۔ میں یہاں ہوں بابا، ولید شاہ نے جواب دیا تھا، لیکن وہ انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ فاصلہ طے کرنے کی کوشش میں ذوالفقار شاہ کو اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہوا۔ آخری سیڑھی پر چھڑی ٹکاتے وہ بامشکل اوپر ہوئے تو انہیں کچھ دیر پہلے تک سنسان پڑے صحن میں قطار در قطار سفید لباس میں کئی آدمی دری پر بیٹھے نظر آئے۔ سید ذوالفقار عالم شاہ کی نگاہیں دھندرانے لگیں۔ آنکھوں میں اترتی نمی کو پہنچتے وہ آنکھیں چھوٹی کیے آگے بڑھتے ان نفوس میں ولید شاہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مان ان کی نگاہ ان آدمیوں کو جھک کر پانی پلاتے شخص پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے جگ سے باری باری ان نفوس کے گلاسوں میں پانی ڈیل رہا تھا۔ ذوالفقار شاہ ذرا قریب ہوئے تو وہ پلٹا۔ ذوالفقار شاہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ بابا، آپ آ گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ولی میرے بچے، یہ تم کہاں آ گئے؟ انہوں نے اپنی آواز کو روتے ہوئے پایا تھا۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں، دیکھیے نا یہ مسجد۔ اس نے پلٹ کر مسجد کی خوبصورت عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، تم چلو یہاں سے۔ ذوالفقار شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا۔ میں کیسے بابا؟ میں تو انہیں پانی پلا رہا ہوں، یہ سب پیاسے ہیں، وہ ہنوز اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ذوالفقار شاہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ولی، نہیں، وہ چیخے۔ ان کو روتے دیکھ کر وہ نرم مسکراہٹ اچھالتا پلٹ گیا۔ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، دیکھو مجھے، میں تکلیف میں ہوں۔ اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے وہ پھر سے چلائے۔ اس بار وہ نہیں پلٹا تھا، بلکہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ولی، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ انہیں اپنا پورا جسم کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ سورہ رحمان کی آیات اسی تسلسل سے آس پاس گونج رہی تھی۔ ولی میرے بچے، وہ رونے لگے۔ بابا مت روئیں بابا، ان کا کندھا ہلا رہا تھا کوئی۔
لیکن ولید شاہ تو دور تھا، بہت دور۔ نہیں ولی، انہیں اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، بابا سرکار، اب کوئی چیخ رہا تھا، لیکن وہ کوئی ولید شاہ نہیں تھا۔ وہ کوئی کون تھا؟ انہیں اپنی پلکوں پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ سورہ رحمان کی آواز خاموش نہیں ہوئی تھی۔ منظر بدلا اور اندھیرا چھا گیا۔ ذوالفقار شاہ نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ نظروں کے سامنے ایک دھندلا سا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ ولی، ان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تو وقار عالم شاہ نے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا۔ آپ ٹھیک ہیں بابا سرکار؟ ٹھیک تو ہے نا؟ ان کی پیشانی پر محبت سے لب رکھتے وہ سیدھے ہو کر بولے تو ذوالفقار شاہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر دوسرے ہی پل اطراف میں دیکھا تھا۔ رات کے تیسرے پہر کمرے میں سورہ رحمان کی آیات گونج رہی تھی۔ چھت سے لٹکے پنکھے پوری رفتار سے چلتے کھڑکیوں کے جالیدار پردوں کو حرکت پر مجبور کر رہے تھے۔ بے حس و حرکت ہاتھوں میں سوئیاں پیوست تھیں، جن کے ذریعے ان کی سانسوں میں کچھ اعتدال تھا۔ ٹیپ ریکارڈر بند ہوا تو چند لمحوں کی تاخیر کے بعد پھر سے چل پڑا۔ سید ذوالفقار عالم شاہ نے بمشکل دکھتی آنکھوں کی پلکیں جھپکائیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے ہی مہرماں حسین ان کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ معمول کے مطابق انہوں نے اس سے بھی ولید شاہ کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے پاس ان سے جھوٹ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ولید کی یاد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن نہ تو اسے آنا تھا نہ وہ آیا تھا۔ لمحے یوں ہی سرک گئے اور آیات سنتے سنتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے، لیکن جو حقیقت میں نہ آ سکا وہ خواب میں آ کر انہیں حقیقت سے روشناس کروا گیا تھا۔ ان کی ویران آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر کن پٹیوں پہ جذب ہوئے تھے۔ رو کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے کی ہے اسے کال، بہت جلد واپس آئے گا انشاءاللہ۔ وقار شاہ نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ اور شدت سے رو دیے۔ ولی مر گیا۔ وہ اپنا سر تکیے پر پٹکنے کی کوشش میں بلک رہے تھے۔ ان کے الفاظ سمجھتے وقار شاہ شکست خوردہ سے واپس کرسی پر بیٹھ گئے۔ مہرماں گئی تو وہ خود ان کے پاس آ گئے تھے، لیکن انہیں سوتا پا کر وقار شاہ نے وہیں کرسی سنبھال لی تھی۔ کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے انہیں خود بھی اونگ آ گئی تھی، لیکن پھر ذوالفقار شاہ کو نیند میں مضطرب محسوس کر کے وہ سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ ان کی آواز بین کر رہی تھی۔ وقار شاہ نے تھک کر سر ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ دہلیز میں کھڑے منصب نے آگے بڑھ کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ سورہ رحمان کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ وہ حویلی پہنچتے سیدھا انہی کے حجرے میں آیا تھا۔ منصب نے لب بھیجتے ہوئے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہتر ہے کہ وہ ایک بار ہی رو لیں، منصب نے بہت آہستگی سے کہا تو وقار شاہ نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ وہ لوبوں پر زبان پھیرتا ذوالفقار شاہ کی پائنتی ہی بیٹھ گیا۔ وقت قریب ہے بابا، آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا، منصب نے بہت مدھم آواز میں کہا تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ذوالفقار عالم شاہ کی نازک حالت کی بابت کہہ رہا ہے۔ ہر طرف سے حوصلہ کر لوں شاید، لیکن تمہارا کیا کروں منصب شاہ؟ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے وہ باری ہوتی آواز میں بولے تو ان کے سوال کا مقصد سمجھتا وہ نظر جھکا گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس قتل کیس کی بابت بات کر رہے ہیں جس میں ٹانگ اڑانے سے انہوں نے اسے منع کیا تھا۔ I'm sorry بابا، وہ صرف یہی کہہ سکا۔